پیارا سا ایک چھوٹا سا واقعہ وہ میں ذکر کر دیتا ہوں۔ حضرت سری سقطی علیہ الرحمہ، ان کے مرید ہیں حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ، رشتے کے اعتبار سے دونوں ماموں بھانجے ہیں۔ شیخ جو ہیں ماموں ہیں، جنید بغدادی یہ بھانجے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت سری سقطی کی خانقاہ میں ایک شخص آیا اور آپ نے اس کے سامنے قرآن کی کسی آیت کو تلاوت کیا، اور وہ قرآن کی اس آیت کی تلاوت سنا اور سنتے ہی بے ہوش ہو گیا اور زمین پہ گر گیا۔ سارے مریدین جمع ہو گئے اور خود حضرت شیخ سری سقطی بھی اس کے پاس آ کے جمع ہو گیا اور حیران پریشان دیکھنے لگے کہ آخر اس کو ہوا کیا؟ قرآن کی آیت پڑھا ہوں میں نے، کوئی غلط کام تو نہیں کیا ہے، لیکن اس کے اندر بے ہوشی طاری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کو ہوش میں کیسے لایا جائے؟ تو حضرت جنید بغدادی آئے تو آپ نے عرض کیا، حضور اگر مجھے اجازت ہو تو میں اس کا علاج بتاتا ہوں کہ اس کو کس طریقے سے ہوش میں لایا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو آپ نے کیا کیا، پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی آیت پڑھ رہے تھے جس پر یہ بے ہوش ہوا؟ تو آپ نے فرمایا میں فلاں آیت کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ پھر سے دوسری مرتبہ اسی آیت کی تلاوت کرو۔ اسی آیت کی پھر تلاوت کی گئی تو وہ شخص جو ہے بے ہوشی کے عالم سے ہوش کے عالم میں آ گیا اور درست ہو گیا۔ تو کام تو ہو گیا، لیکن حضرت سری سقطی بڑے حیران ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جس آیت سے یہ بے ہوش ہوا تھا اسی آیت سے اس کو ہوش آیا۔ تو آپ نے جنید بغدادی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ جب اس نے کلام الہی کو سنا تو اس کی روح کا کلام کے ساتھ ایک ربط قائم ہو گیا اور اسی کے اندر وجد کی کیفیت طاری ہوئی اور یہ جو ہے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تو اس کو جو چوٹ لگی، جو درد پہنچا، وہ جس آیت کے ذریعے پہنچا وہی آیت اس کی یادداشت اور اس کے ہوش و حواس دور کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے جو ہے تکلیف پہنچی ہے تو اسی چیز کے دوسرے پہلو سے اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے۔ اور یہاں پر بھی حضور نے یہی فرمایا کہ اگر والدین تمہارے رو رہے ہیں ہجرت کی وجہ سے تو تم اب جا کے ان کو ہنساؤ، مطلب یہ ہے کہ ہجرت کا ارادہ یہ ترک کر دو۔ جبکہ ہجرت کرنے کے بعد، جیسا مثال کے طور پہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس چیز سے تمہارے والدین کو غم ہوا ہے تو اسی چیز کو تم دوبارہ ذکر کرو کہ بھائی میں وہ نہیں کر رہا ہوں، چھوڑ دیا، تو اس سے ان کو خوشی ہوگی۔ ہاں خوشی۔ مثال کے طور پہ فرض جہاد ہے، اب جہاد میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، والدین ناراض ہو جا رہے ہیں، قتال ہے، جہاد ہے، وہ میں عرض کر دیا کہ فرض میں کسی کی اطاعت نہیں ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ، یہ نفلی معاملات ہیں سب۔ اچھا جی، نفل میں اجازت ضروری ہے۔ تو پھر اب یہاں پر وہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت، سیم وہی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی جس سے وہ ہوش میں آ گئے، یا کوئی دوسری آیت؟ نہیں وہی آیت۔ وہی آیت